ڈپریشن ایک ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے جس میں مریض کے ذہن پر دکھ اور مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ڈپریس شخص کے اندر نا امیدی، احساس کمتری، احساس جرم، اکیلا پن، ناکامی، بے چینی اور خالی پن جیسی کیفیات گھر کر لیتی ہیں۔ ایسی ذہنی حالت میں وہ کوئی بھی کام کرنے میں خوشی محسوس نہیں کرتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف اپنی زندگی کے پریشان کن لمحوں کو گھنٹوں سوچتا رہتا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو مزید دکھ میں مبتلا رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، زندگی نام ہے کہ ایسے طویل سفر کا جس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ یہی نشیب و فراز ہمیں مختلف جذبات سے آشنا کرتے ہیں، جس کے اندر غم و غصہ، اسی طرح سے خوشی، محبت، نفرت، یہ وہ جذبات ہیں جو عام طور پہ جن سے ہر ایک انسان گزرتا ہے کبھی نہ کبھی۔ یہ جذبات اگر ایک حد تک محدود رہیں تو معاملہ صحیح رہتا ہے اور معاملہ صحت مند رہتا ہے، لیکن جب یہ جذبات حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں یا کسی انسان میں نظر آنا بالکل بند ہو جائیں تو ایسے معاملات میں عموماً یہ لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ نفسیاتی امراض کو منسلک کرتے ہیں ہذیان اور جنون جیسی کیفیات سے۔ یہ دونوں چیزیں بے شک بہت سارے نفسیاتی امراض کے اندر ایک بہت اہم علامت کے طور پر سامنے آتی ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمام تر نفسیاتی امراض کے اندر یہ دونوں علامتیں ملیں گی، یہ غلط ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے بھی آج کے دور میں زیادہ ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نفسیاتی امراض کی شرح میں مستقل طور پر اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان نفسیاتی امراض کی جن کا تعلق غم اور غصے کی کیفیات سے ہوتا ہے، یعنی ڈپریسو ڈس آرڈرز سے۔ اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس سارہ خان، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق DHA کلینکس سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سارہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ویری ویل، تھینک یو۔ مس سارہ، باتوں کی ابتدا کرنے سے پہلے جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈپریشن یا مایوسی، یہ نا امیدی، غم کی جو کیفیت ہوتی ہے، آپ اس کو نارمل سمجھتی ہیں یا اب نارمل سمجھتی ہیں؟ جب ہم نے ڈپریشن ساتھ لگا دیا تو نیچرلی اٹس ناٹ نارمل بائی اینی مینس۔ ہاں، سیڈنس ہو سکتا ہے، اپسیٹ ہونا کسی بات کی وجہ سے، اور وہ ایک فیز ہو اور پھر وہ فیڈ آؤٹ ہو جائے۔ سو دس از سم تھنگ دیٹ کین بی ٹرمڈ ایز نارمل، کہ ایسا ہوتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ خوش نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ غمگین نہیں ہو سکتے۔ بٹ وین اٹس اباؤٹ ڈپریشن، جب کنسسٹنٹ فیلنگ آف ورتھ لیسنس کسی انسان میں ہو، یا جو اوور آل سمٹمز ہیں ڈپریشن کے وہ نظر آنے لگ جائیں، جیسا آپ نے الیبوریٹ بھی کیا، تو تب اٹس نیچرلی اٹس ناٹ ویری نارمل، اور تب ہمیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جایا جائے پیشنٹ کو۔ آج کے دور میں بے اعتباری بہت زیادہ ہے، اور یہ انسرٹنٹی جو ہے ہمارے مزاج کو کنٹرول بھی کرتی ہے کسی حد تک۔ حد یہ ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کا دواؤں پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے، خاص کر پنجاب میں جو واقعات ہوئے اس کے بعد سے۔ تو کیا یہ بے اعتباری ہمارے اندر موجود ڈپریشن کی ایک وجہ ہے؟ یس، بحیثیت نیشن بات کر رہا ہوں میں۔ اٹ کین بی اے میجر ڈٹرمننٹ فار شیور، بیکاز آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی چیز کے بارے میں ہم بہت سرٹن ہوتے ہیں تو پھر مایوسی کا تو جو لفظ ہے وہ ہٹ گیا، تو وی آر ویری شیور کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ تو ان سرٹن کیسز اگر کسی بہت بری چیز کو اینٹیسپیٹ کریں اور سرٹن ہیں تو بھی ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ بٹ اوور آل جس انسرٹنٹی کی آپ بات کریں، جو سچویشن یا بے اعتباری ماحول پر، لوگوں پر، اپنے ارد گرد پر، یہ ایک بہت بڑا ڈٹرمننٹ بھی ہے۔ اور جسٹ ایز یو سیڈ، میڈیکیشن ہے، اس کے علاوہ جو عام پہلے جو بہت ساری چیزیں بہت نارمل لی جاتی تھیں اب بہت پرابلمٹک ہو گئی ہیں، جیسے اب جب خواتین وین دے آر ایکسپیکٹنگ، اور جب وہ لیبر کے لیے ہاسپٹلس جاتی ہیں تو وہ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ کہیں بچہ نہ بدل جائے، تو ان کے سب سے بڑا جو کنسرن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے کوئی ایشوز نہ ہو جائیں۔ تو ہاں، یہ ایک ریزن ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر ہاسپٹلز ہوں یا انسٹیٹیوشنز ہوں، وہاں سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اپنے ریزلٹس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ریزلٹس بھی ہیں بورڈ ایگزامینیشنس کے اسپیشلی، اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کریٹ کر سکتی ہیں ڈپریشن۔ اچھا، آج سے 20 سے 30 سال پہلے کی بات کی جائے تو ویسٹ کے اندر سائیکیٹرک النیسز بہت زیادہ نظر آتی تھیں، That's right. اور ہمارے ہاں یہ کمپیریٹیولی کم تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا سوشل سرکل اور کلچرل جو نارمز تھے وہ اتنے زیادہ انٹیکٹ تھے کہ وہ ہمیں اس طرف
مطلب مبذول ہونے ہی نہیں دیتے تھے، تو انسان اپنی زندگی پہ اتنا فوکسڈ رہتا تھا کہ یہ مسائل عموماً درپیش نہیں آتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کچھ خاص ایلیمنٹس کی بنا پر یہ چیزیں تبدیل ہو گئیں. کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ کیونکہ آج سب سے بڑی ڈیبیٹ یہی ہے کہ نفسیاتی امراض کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں شاید ڈپریشن سڈن ڈیتھ کی ایک بہت بڑی وجہ بن جائے گا. جی دیٹس رائٹ. ایک اسٹیٹسٹکس میں پڑھی تھی کہ 2020 میں شاید اٹ ول بی دا سیکنڈ بگیسٹ ڈس آرڈر ڈپریشن. تو فور شیور یہ ایک ریزن ہے کہ پہلے بہت انٹیکٹ تھا ہمارا کلچر بھی، ویلیوز بھی، اور ہم بڑا ود اے پرائڈ ان چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہوتے تھے. اب جہاں پریکٹس ہو بھی رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ایلینیٹڈ انفیکٹ وہ لوگ ہو گئے ہیں جہاں پریکٹس ہو رہے ہوتے ہیں. دس از ون تھنگ بیکاز انوائرمنٹل سپورٹ اور سوشل سپورٹ جو آپ کے لوڈ ونز آپ کو دیتے ہیں، اٹ کین بی یور فرینڈس، پیرنٹس، سبلنگس، اور ارد گرد معاشرہ، ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں. اب وہاں سے تو ایک ڈسٹینس ڈیفینیٹلی کافی آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریزن جو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ ویسٹ میں رپورٹ ہوتی تھیں یہ چیزیں، اور ہمارے پاس ابھی بھی جو رپورٹ ہونا یا ٹریٹمنٹ کے لیے جانا سائیکولوجیکل ایلمنٹس کے لیے ابھی بھی کافی کام پاگلوں ہے. کو لے کے جایا جاتا ہے. جی پاگلوں کو لے کے جایا جاتا ہے. تو اس کا ایک نفسیاتی ان اٹ سیلف بڑا نیگیٹو کانوٹیشنز میں ہی لیا جاتا ہے تھرو آؤٹ. تو شاید ابھی بھی وہ ایکسیپٹیبلٹی معاشرے میں نہیں ہے جو ضروری ہے کہ اب لوگ جا کے رپورٹ کریں، اور جب ان کی ٹریٹمنٹ ہوں گی تو شاید اسٹیٹسٹکس تھوڑے سے بڑھیں. سو دس از ون سائڈ کہ شاید یہ بھی ایک ریزن ہو. بٹ یس اگین ہمارے یہاں سوشل سپورٹ کا ایلیمنٹ ہمیشہ سے ہی بہت اسٹرانگ رہا ہے، اور ابھی بھی بالکل ایریڈیکیٹ نہیں ہو گیا، اٹس اسٹل دیر، لیکن ہاں کافی حد تک ہم دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ ایلمنٹس کچھ بڑھ رہے ہیں. اچھا مس سارہ، کس طرح کی علامات کے ساتھ عموماً ڈپریشن سامنے آتا ہے؟ دیکھیے اٹ کین بی میجرلی جو لوگ آبزرو کر سکتے ہیں، اٹ کین بی وڈرول کہ بھوک، انسان اکیلا تنہائی جی ہاں، پسند ہو جو جاتا ہے. بیسک امینٹیز ہیں انسان کی ان سے بھی دور ہو جانا. بھوک نہیں لگ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ایک ورتھ لیسنس ہے، بال عجیب سے ہوئے ہیں، ڈریس چینج نہیں ہوا بیکاز یو ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ آل دیٹ، اور وہ بہت انٹینسو لیول تک ہو جانا، اور ایک کونے میں پڑے رہنا، بہت زیادہ ڈپریسو انوائرمنٹ میں رہنا، لائٹس بند ہیں، کھانا نہیں کھانا، ایپیٹائٹ لو ہو جانا، روتے رہنا، کرائنگ اسپیلز ایک بہت امپورٹنٹ ڈٹرمننٹ ہے. یہ ایلیمنٹس ہیں. اچھا اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں اگریسو سمٹمس بھی دیکھے گئے ہیں. زیادہ تر میلز میں ڈپریسو سمٹمس جو ہیں اس میں ایگریشن کی طرف بھی ٹلٹ ہو سکتا ہے، بہت وائلنٹ ہونا، بہت چیخنا چلانا، اگریسو ہونا، فرسٹریٹڈ ہونا، ہوپ لیس ہو جانا. سو یہ سارے جب ایلیمنٹس ایک انٹینسو لیول کو پہنچیں، جب ٹالریبل نہ رہے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید اٹ کین بی MDD، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. اچھا اسی طرح سے انگزائٹی کا بھی کافی تذکرہ آتا ہے. انگزائٹی اور ڈپریشن کیا آپس میں انٹرلنکڈ ہیں؟ انزائٹی کافی سارے ڈس آرڈرس کے ساتھ کوموربٹ کرتا ہے، لنکڈ ہے. ڈپریشن از ڈیفینیٹلی ون آف اٹ. انزائٹی از بیسکلی اینکشسنیس، بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں اینٹیسپیٹ جو ابھی ہوئی نہیں ہے، اینٹیسپیٹ کرنا اور پریشان ہونا، ٹینشن لینا. تو یہ تو ایک پرسنالٹی ٹریٹ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اور جو چیزیں نہیں ہوئیں ان کے بارے میں بھی پریشان رہتے ہیں. سو اف اٹس ٹو اے نارمل لیول اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے، یو کین کرب دا پرابلم. لیکن اگر بہت زیادہ انٹینسو ہو رہا ہے تو انزائٹی کین ٹیک یو ٹو اینی ڈس آرڈر، لائک اٹ کین بی ڈپریشن. ہو سکتا ہے وہ جنرلائزڈ بڑھ کے جنرلائز انزائٹی کی طرف چلا جائے، یا اٹ کین بی اینی ادر ڈس آرڈر آلسو. بٹ ڈپریشن کی جہاں تک بات ہے، جن بھی لوگوں میں ڈپریشن دیکھا گیا ہے، اینکشسنیس ہیز بین دیئر ان ون پارٹ، لیکن بہت انیشیل اسٹیجز پہ. اچھا مس سارہ، بہت ساری نفسیاتی بیماریاں جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا تھا کہ انڈر رپورٹڈ ہیں، یہ معاملات جی نظر انداز کی جاتی ہیں. لوگ جب تک اپنے کام کاج سے بالکل ہی مطلب اس کے اوپر فوکس نہ کر سکیں تب تک رجوع نہیں کرتے. اور یہ بھی شاید ایک تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو تب بھی رجوع نہیں کیا جاتا تھا انٹل اینڈ انلیس کوئی ان کو پکڑ کے نہ لے جائے. تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فزیکل مینیفیسٹیشنس بھی ہوتی ہیں کیا ڈپریشن کی؟ مطلب جب آپ نظر انداز کیے جا رہے ہیں ایک چیز کو، تو آپ کے جسم میں بھی کوئی ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس سے وہ چیز سامنے نظر آنا شروع ہو جائے دوسروں کو؟ بالکل. بیسکلی ابھی بھی ہم جب جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس تو فزیولوجیکل ریزنس کو ہی لے کے جاتے ہیں. ایز اے سوسائٹی ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمیشہ فزیولوجیکل ریزنس ہی ہوتے ہیں.
چاہے وہ کوئی بھی ڈیسیجنز ہو لائف کے. سو دس از اگین ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کمزور ہو گئے ہیں, یا اوور آل جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب نہیں کھانا کھائیں گے یا اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں یا سو نہیں رہے ہیں تو نیچرلی ایک ڈکریز اسٹیٹ آف ویل بینگ نظر آئے گا فزیولوجیکلی بھی, کہ حلیہ بھی بگڑا ہوا ہے, آنکھوں کے نیچے بھی ڈارک سرکلز ہوئے ہوئے ہیں, حالت بھی بالکل ایسی ہوئی ہوئی ہے, لاغر ہوئے ہوئے ہیں. سو آل دیز تھنگس کین بی ون آف دا ریزن. اس کے بعد یہ کہ جب نیوٹریشنلی بھی آپ لو سائٹ پر ہیں اور دماغ میں بھی ایک ورتھ لیسنیس اور فرسٹریشن چل رہا ہے, تو جو وکیبولری جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری کافی اسی طرف ہو جاتی ہے کہ اب کیا فائدہ ہے زندگی گزارنے کا, یا اٹس اینڈ ناؤ, یا نتھنگ مور, ہوپ لیسنیس. یعنی ان کی باتیں گول گول دائروں میں ایک ہی چیز کی ایگزیکٹلی یہی انہی چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اور سم ہاؤ ون وے اور دا ادر ایک بہت ہی زیادہ ہوپ لیسنیس نظر آ رہی ہوتی ہے. تو باتوں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل ہی ڈٹرمننٹ ہے, اور اوور آل جو حلیہ ہے ویکنس وغیرہ بھی ہو سکتی ہے, ویکنس بھی ہے. اچھا, یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کو روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ڈپریسو ڈس آرڈرز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ٹیونڈ.